میں نے یہ پوچھنا میں کہ ریکارڈنگ کب وہ آپ لگا رہے ہیں آلریڈی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام آج کا پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان مطلوب طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، پاکستان میں الیکشن 2013 ختم ہو گئے. کہا یہ جا رہا تھا کہ ان الیکشنز میں تبدیلی کا نعرہ لگانے والی جماعت بہت بڑے بڑے برجوں کو الٹا دے گی، لیکن اس طرح کا حقیقت میں کچھ دیکھنے میں نہیں آیا، سوائے چند ایک میجر اپسیٹس کے. وہ بھی ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے. یعنی جس طرح ایک سب سے بڑا اپسیٹ ہوا عمران خان صاحب کا اور حنیف عباسی صاحب کا، کہ عباسی صاحب نے اس حلقے میں اس ایریے میں بہت سارے کام کروائے ہوئے تھے. کارڈیالوجی کا ہاسپٹل بنایا ہوا تھا، کچھ کالجز بنوائے تھے، روڈوں کے انہوں نے جال بچھوائے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں سے جیت نہیں سکے. اسی طرح لاہور میں اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی نے کچھ سیٹیں لی ہیں وہاں سے. نیشنل اسمبلی کی وہ سیٹ جو شفقت محمود صاحب نے لی ہے اور بڑی کنونسنگ وکٹری انہوں نے حاصل کی وہاں سے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو احتساب جن پہ لگتا تھا، یعنی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نام تو اتنا داغدار ہو چکا ہے کہ جب یہ الیکشن میں جائیں گے یہ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکیں گے اور لوگ انہیں کچھ بھی نہیں دیں گے. آج ہم بات کریں گے ملکی صورتحال کی بھی، لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے حلقہ NA 51 گجر خان کی. وہاں سے 3 امیدواروں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف صاحب نے، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے راجہ اخلاص جاوید صاحب نے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے راجہ فرد فہیم صاحب نے. راجہ فرد فہیم صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے ان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پروگرام کا آغاز کریں گے. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا، تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. اچھا، آپ کے حوالے سے میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا الیکشن کے دنوں میں تو تب راجہ فرد فہیم صاحب کو میں نے تب پاکستان سے بیپر پہ لیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ چند ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی نیشنلٹیز چھوڑ کے اس ملک سے گئے تھے اور صرف خالصتاً، یعنی یہ ایک تو جملہ ہے، بڑا گھسا بیٹا جملہ ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں. اکثر آپ یہ سنتے ہیں کہ کبھی کوئی آ جاتا ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں، کبھی ہمارے سیاستدان کچھ کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان میں لائف تھریٹ ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے، وہاں پہ بجلی ہے، وہاں پہ اور بہت سارے مسائل ہیں جن کا وہاں پہ جا کے سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ پتہ نہیں تھا کہ الیکشن میں جا کے حالات وہاں پہ کیسے ہوں گے. انہوں نے اپنی نیشنلٹی چھوڑی اور یہ وہاں پہ گئے. اور یقیناً ہمیں تمام ان پاکستانیوں کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ جن کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی فقہ سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، جب وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا رائے صاحب، اگر ہم الیکشن سے ہی اس کا آغاز کریں، وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا کہ مجھے یہاں پہ اپنا سارا سسٹم سیٹ اپ چھوڑ کے جانا ہے اور پاکستان میں جا کے مجھے کام کرنا ہے؟ پاکستان کے لیے کام کرنا ہے یا پروٹوکول کی گاڑیوں کے لیے کام کرنا ہے؟ دیکھیں 23-24 سال پاکستان سے باہر گزارنے کے بعد نا، شاید ان ممالک میں رہنے کے بعد آپ کو اس پروٹوکول کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، آپ وہ لائم لائٹ، وہ چارم کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. یہ فیصلہ تو تقریباً آج سے ہی 9-10 سال پہلے 2004-2005 میں ہی کر لیا تھا کہ پاکستان میں سیاست میں قدم رکھنا ہے. سیاست میں کیوں قدم رکھنا ہے کہ پچھلے 65-66 سالوں سے آپ دیکھ لیں کہ جو اسٹیٹس کو کی سیاست چلتی آ رہی ہے اس کی وجہ سے پاکستان نے اتنا زیادہ سفر کیا ہے کہ آج تک ہم لوگ سفر کر رہے ہیں. یقین کریں، میں ذرا کبھی موٹر وے پہ آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو وہ ونڈ ملز نظر آتی ہیں نا، تو آپ سوچتے ہیں کیوں پاکستان میں ایسی ونڈ ملز کیوں نہیں لگ سکتی ہیں. آپ کو سولر کی انرجی، مطلب سولر پاور نظر آتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں یہ چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی ہیں. اٹس صرف اور صرف وہ اس مائنڈ سیٹ کی مطلب ہے کہ اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے، آپ نے چینج لانی ہے تو آپ لا سکتے ہیں. اسی چیز کے لیے، اسی تبدیلی کے لیے تحریک انصاف میں شامل ہوئے، اینڈ دیٹ واز دی اونلی پارٹی. اچھا ٹھیک، آپ اس تبدیلی کے لیے تحریک انصاف میں شامل ہوئے، لیکن سر 11 مئی کو تو لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ
آپ میں کچھ اس طرح کا دم ہے نہیں ہے, کچھ اس طرح کا وہ سپارک نہیں ہے جو دوسری جماعتوں میں ہے. یعنی آپ کے الیکشن سے ہی اگر بات کریں تو آپ وہاں پہ غالباً لاسٹ آئے کینڈیڈیٹ میں. بالکل بالکل ٹھیک ہے, وہاں پہ آلدو کہ آپ کا حلقہ بہت بڑا ہے, 4.25 لاکھ سے زیادہ وہاں پہ لسٹڈ ووٹرز ہیں. یعنی راجہ پرویز اشرف صاحب, جن کو اور بھی کچھ کہا جاتا ہے, خیر راجہ پرویز اشرف صاحب جو رینٹل پاور کیس کے وہ کیس کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں, ہمارے سابق وزیر اعظم رہے ہیں, ان کو لوگوں نے 67,000 سے زیادہ ووٹ دیے اور آپ کو پھر بھی وہاں سے 40,000 ووٹ ملے. آپ لیکن یہ آپ کی اپنی 40,000 ووٹ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ تحصیل گجرخان میں 369 پولنگ اسٹیشن ہے, 369. پاکستان کے الیکشنز کو سمجھنے کے لیے, اس پروسیس کو سمجھنے کے لیے یو ہیو ٹو گو تھرو اٹ ونس. ٹھیک ہے. اچھا, سب سے بڑا مسئلہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 2013 کے الیکشنز 11 مئی کو بالکل فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں, تو یہ میں کہوں گا کہ ٹوٹلی ریگڈ الیکشن تھے, ٹوٹلی پری انجینئرڈ الیکشن تھے, جن کے ریزلٹس پہلے ہی پتہ تھے کہ مطلب کہ کیا کس جگہ سے ریزلٹس آنے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ سر, اگر یہ اتنے ہی ریگڈ الیکشن تھے, تحریک انصاف میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں. اچھا سر, یہ اگر اتنے ہی ریگڈ الیکشن تھے تو آپ نے خیبر پختونخوا میں تو اپنی حکومت بنا لی نا سر. تو آپ نہ بناتے, آپ احتجاج پہ رہتے, جس طرح قاضی صاحب نے ایک لانگ مارچ کیا تھا, آپ ایک لانگ مارچ. ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اب تو الیکشن کمیشن نے بھی یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ارریگولرٹیز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, بے شک اس کو ریگڈ تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, لیکن ارریگولرٹیز کے حوالے سے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے اسی پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. بے شک ہمارے پاس جو بھی چوائسیز ہوں اس وقت, ان چوائسیز کو لے کے جس قسم کے بھی حالات ہیں آگے کی طرف بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ایک کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر, کون سا بول رہے ہیں, کہاں سے؟ سر میں مینچسٹر سے ربیل پراچا عرض کر رہا ہوں. جی ندیم صاحب, کیا کہیے گا سر؟ میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا سپورٹر ہوں. گزارش یہ ہے کہ میرے راجہ صاحب سے 2 سوال ہیں. اچھا, گو آن. اچھا جی, سب سے پہلا یہ ہے کہ راجہ صاحب 3rd پہ آئے ہیں. اب یہ پہلا سوال یہ ہے کہ ان کو ٹوٹل ووٹس کتنے ملے؟ صحیح, یہ آپ کا سوال ہے. ہاں جی, میں سوال ہے, اور یہ سوال کا پہلا حصہ, پہلے سوال کا پہلا حصہ کہ جن کے ووٹس کتنے ہیں. اچھا, ان کو 40,000 سے زیادہ ووٹ ملے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اب جو 40,000 سے زیادہ ان کو ووٹ ملے ہیں, جو ان کو مینڈیٹ ان کو 40,000 لوگوں نے دیا, یہ الیکشن کے بعد جیسے کہ کاف لیگ پہلے کرتی رہی ہے, راجہ صاحب بھول جائیں گے. میں تحریک انصاف کا ممبر ہوں, اور اسی وجہ سے تحریک انصاف آ رہی ہے کہ 80% ٹکٹیں عمران خان نے غلط دی. ان کے کزن تھے حامد خان صاحب, جنہوں نے ٹکٹیں غلط دی. اچھا پراچا صاحب, اچھا میرے ساتھ رہیے گا ذرا. ندیم صاحب, راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے, یہ جب میں نے ان سے سوال اٹھایا ہے نا تو اس کے ساتھ ہی آپ کی کال آ گئی ہے. 40,000 ووٹ تو ان کو ملے ہیں. میری ذرا عرض سن لیں نا, میری عرض سن لیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان نتائج کو, میری بات سن لیں نا ذرا, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان نتائج کو نہیں مانتے ہیں. میرے ووٹس اتنے کم نہیں ہیں جتنے وہاں پہ دکھائے گئے ہیں. آپ ایک ڈفرنٹ بات کر رہے ہیں. جی آپ ہیں لائن پہ, بات کیجیے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر بندہ الیکشن نہیں نہ جیتتا تو اس کے ساتھ دھاندلی ہوتی ہے. یہی تحریک انصاف کا کے پی کے میں جیت گئے ہیں. پرویز خٹک صاحب ہیلی کاپٹر استعمال کرے, لوگوں کا خون چوسا ہوا ہے. ٹھیک ہے, الیکشن سے پہلے کہتے تھے کہ بھئی ہم یہ کام نہیں کریں گے. NA64 بھیرا سے میرا تعلق ہے. پراچا اسمبلی کا میں ممبر ہوں. پراچا اسمبلی بڑے عرصے سے کاف لیگ کے ساتھ تھی, اس کو ٹکٹ دے دی گئی ہے. وہ بڑی چیز پہ, کیونکہ جی وہ ہماری پراچا اسمبلی کے صاحب تھے, وہ الیکشن. اچھا چلیں, بہت شکریہ آپ کی کال کا. ندیم صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سوالات اب آ چکے ہیں, میں راجہ صاحب, فرد فہیم صاحب آپ کے سوالات کا جواب دیں. جی سر, وہ کہتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے 80% جو ٹکٹس ہیں وہ غلط دیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا ہے ان کو. نہیں, سرلی ناٹ. دیکھیں, وہاں پہ باقاعدہ ایک ہمارا پارلیمانی بورڈ بنا تھا, باقاعدہ اس میں خان صاحب خود اس کو ہیڈ کر رہے تھے. اس حوالے سے آئی کین گارنٹی یو دیٹ کہ ٹکٹ میرٹ پہ دیے گئے. اب تحریک انصاف کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد اس چینج کو لانا, اس تبدیلی کے لیے جس کی ضرورت ہے پاکستان میں.
تو ایون ایٹ دا کرنٹ سچویشن ان رگڈ الیکشنز، رگڈ حالات کے باوجود اتنی سیٹیں لینا، کے پی کے میں سیٹیں لینا، پھر پنجاب میں ایون کراچی میں سیٹیں نکالنا، یہ ایک تبدیلی ہے. اور جو ووٹ ایون لیٹس سے ایون 40. لیکن ایک طرف تو یہ بھی کیس ہوا نا کہ اسحاق خاکوانی صاحب جو آپ ہی کے امیدوار تھے، جب وہاں پہ دوبارہ گنتی کی گئی اس حلقے میں تو 15,000 کی ووٹ سے وہ لیڈ سے وہ ہار گئے ہیں. تو سر ریگڈ اگر ہوئے ہیں، اگر آپ کے کیس میں ریگڈ ہوئے ہیں، یعنی یہ وہ عجیب و غریب سا الیکشن ہے دنیا کے چہرے پر کہ جس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم ایم اے، ایم کیو ایم، ساری جماعتیں کہتی ہیں کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے. تو سر یہ اچھا کس کے لیے ہوا ہے؟ مطلب بھائی پہلے ہم 25 حلقوں کا کہہ رہے تھے، اب صرف 4 حلقوں کا کہہ رہے ہیں، صرف 4 حلقوں کا، کہ اب 4 حلقوں میں تھم پرنٹس جو ہیں، آپ کے تھم امپریشن ہے، ٹھیک ہے، اس کی تصدیق کروا لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تحصیل گجرخان میں صرف میں آپ کو 4 پولنگ اسٹیشن بتاؤں گا کہ 4 پولنگ اسٹیشن پہ تھم امپریشن، اور جو میں نے آلریڈی پٹیشن دائر کی ہوئی ہے اس پٹیشن میں نے یہی کہا. اچھا، آپ نے پٹیشن بھی دائر کی ہوئی الیکشن ہے. کمیشن چلیں ایک کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی والسلام. کون سا بول رہے ہیں جی؟ جی میں عادل بھٹی بول رہا ہوں گلاسکو سے. جی بھٹی صاحب کیا کہیے گا سر؟ جی میرا تعلق بھی گجرخان تحصیل سے ہی ہے. اچھا. میں راجہ صاحب کی ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. وہاں ان سے بہتر جو امیدوار تھا وہ چودھری عظیم تھا پاپولرٹی کے حوالے سے. اچھا. راجہ فہیم صاحب تو میری طرح یہاں پہ رہے اور یہ وہاں پہ الیکشن سے چند ماہ پہلے گئے. تو اگر میں بھی چلا جاؤں وہاں پر اتنے سے تو میرا خیال ہے مجھے بھی کوئی نہیں جانے گا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بھی چلے جاتے تو جتنے ووٹ راجہ صاحب نے لیے اتنے ووٹ آپ کو بھی مل جاتے؟ وہ جی ہاں، وہ اس لیے کہ وہ ووٹ جو تھے وہ تنظیم کے. مجھے آپ کا سوال میں نہیں سن رہا آپ کا سوال جو آپ نے کیا ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ راجہ فرد فہیم صاحب کی جگہ پر وہاں پہ چلے جاتے تو آپ کو بھی اتنے ووٹ مل جاتے کیونکہ وہ تحریک انصاف کے نام پہ ووٹ ملے ہیں. بالکل، میں یہی بات کر رہا ہوں. اچھا چلیں، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی کریں. آپ سے جو مطلب ہے کہ اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں یہ تحریک انصاف والے. جی دیکھیں، جس طبقے کے پاس حقوق ہیں، جو اس وقت پاکستان کی مراعات پر قابض بیٹھا ہے، اس طبقے کے ساتھ عمران خان نے الیکشن سے پہلے کمپرومائز کر لیا. اور اس طبقے کے لوگوں اور وہ کون سا طبقہ ہے؟ اوپر والا طبقہ ہے، مراد یافتہ طبقہ ہے، جاگیردار طبقہ ہے، سرمایہ دار ہے. اچھا، ان کی میں بات کر رہا ہوں. میں ان کی بات، جہانگیر ترین کی بات کر رہا ہوں، شاہ محمود قریشی کی بات کر رہا ہوں، خورشید محمود قصوری کی بات کر رہا ہوں. یہ سارا مراد یافتہ طبقے سے لوگ تعلق رکھتے ہیں. میں جو بات کرتا ہوں، جب آپ نے حقوق چھیننے ہوتے ہیں اور حقیقی تبدیلی لانی ہوتی ہے تو آپ اس مراد یافتہ طبقے کے خلاف ایک جدوجہد کرتے ہیں. صحیح. اگر آپ بلکہ ان کو ساتھ نہیں ملاتے. آپ اگر کمپرومائز کر لیں. اچھا، میں آپ سے تھوڑا سا ٹھیک ہے، میں آپ سے تھوڑا سا اپولوجائز کروں گا. I'll have to drop your call. اس کی وجہ یہ کہ آپ پروگرام دیکھیں. میرے بہت سارے سوالات اس حوالے سے بھی ہیں. آئی اپریشیٹ، آپ کے سوالات بڑے اچھے تھے اور ان میں بڑا دم تھا، اور میں یہیں سے ان سے میں آغاز کرتا ہوں. سر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تنظیم کے ووٹ تھے، میں چلا جاتا، کوئی اور چلا جاتا، پھر بھی مل جانے تھے. آپ نے وہاں پہ کیا کرشمہ کیا؟ دیکھیں، شاید یہاں پہ بیٹھ کے اسیس کرنا، کہنا آسان ہوگا. یہ کبھی بھی جو بھی پارٹی کا فیصلہ تھا، پارٹی نے میرٹ پہ فیصلہ کیا ٹکٹس کے حوالے سے، ٹھیک ہے. کہیں پہ کوئی ایکسٹرا ان اے سینس لابی یا سچویشن کریٹ نہیں ہوئی تھی. جہاں پر تحصیل گجرخان کا تعلق ہے، وہی تحصیل گجرخان ہے جہاں پہ 4 سال پہلے آپ کو تحریک انصاف نظر نہیں آتی تھی. وہاں پہ سب سے پہلے جب دفتر کی اوپننگ ہوئی پی ٹی آئی کی تو وہ کس نے کی تھی؟ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ مطلب میں خود خان صاحب کو وہاں پہ لے کے گیا ہوں، اور خان صاحب 2010 میں خان صاحب نے دفتر کی اوپننگ کی. And were you the first one? I was the first one. Okay, and let me explain to you. It's not an overnight process کہ میں یہاں سے سوچتا ہوں کرتا ہوں کہ مطلب میں جا کے الیکشن لڑنا اور جا کے لڑ لیتا ہوں. صحیح. For past 3.5 years, 4 سال سے I've been working within constituency and stuff. ٹھیک ہے، مطلب اپنے ہر بندے کا اپنا بالکل ڈفرینس آف اوپینین. لیکن جہاں تک تعلق ہے فگرز کا، I've got the figures with me.
میرے پاس پڑے ہوئے ہیں گجر خان کے فگرز، جہاں پہ میں آپ کو 4 حلقوں کے حوالے سے بتا رہا تھا نا کہ صرف 4 حلقوں میں 4 پولنگ اسٹیشن پہ جا کے آپ اپنے تھم امپریشنز چیک کروا لیں. بالکل، یہ ہم اپنے ناظرین سے بھی شیئر کریں گے. ایک کالر کافی دیر سے ہولڈ کر رہے ہیں، ان کو ذرا پروگرام میں شامل کریں. جی السلام علیکم. جی واسلام، کون سا بول رہے ہیں جی، کہاں سے؟ میں شاہ جی بات کر رہا ہوں اولڈم سے. جی سر، کیا کہیے گا سر؟ میں فرد فہیم صاحب کو بہت بہت دعا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جی. وعلیکم السلام. اور یہ بہت گریٹ انسان ہے، یہ واحد ایک شخصیت ہے جو تحریک استقلال پی ٹی آئی میں چندہ دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں. یہ بہت مہمان نواز. چلیں شکر ہے کوئی فرد فہیم صاحب کے حق میں بھی کال آئی، نہیں تو فرد فہیم صاحب نے یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں نے بھی کوئی رنگ کیا ہو. شخصیت ہے. ہیلو جی 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 کریں، بات کریں آپ. یہ صحیح بات ہے کہ ہم 2-3 دفعہ ان کے یہاں گئے. یہ مہمان نواز ہیں اور اچھے لوگ ہیں. چلیں ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے آپ کا؟ کوئی سوال ہے تو وہ کیجیے گا. سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ انہوں نے پاکستان میں الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، لیکن ان کی بس کی بات نہیں ہے. وہاں بہت بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے اور بہت بڑے لوگ وہاں ہیں. تو انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ یہاں سے سب کچھ اپنا بیچ کے اتنے خرچے کر کے چلے گئے. تو ایسے شریف لوگ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اولڈم سے ہمارے ساتھ کالر تھے. اچھا میں یہیں سے اس کو سٹارٹ کروں گا. چھوٹا سا ایک کمرشل بریک ہے جس کا وقت ہوا ہے. ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا. حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے راجہ فرد فہیم صاحب سے. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، کافی عرصے سے پی ٹی آئی سے منسلک ہیں، وابستہ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی الیکشن میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے. جی رائے صاحب، تو آپ کے پاس میں بریک میں آپ سے شیئر کر رہا تھا مطلب بھائی میں ایک چیز تو فارچونیٹ وٹ ایور مے بی، ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر ڈیفینیٹلی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ تحریک انصاف کی جیت ہے، یہ اس تبدیلی کی جیت ہے کہ جہاں پہ تحصیل گجر خان کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ 3-4 سال کی میری پالیٹکس، I've been in politics for 3-4 years، جہاں پہ 30 سال کی پالیٹکس. اینڈ آنیسٹلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ they were scared کہ تحریک انصاف is taking the votes out. They were really scared. مطلب کہ ایک جھٹکا جو لگنا تھا، جو مائنڈ سیٹ تھا نا، the actual purpose is to change the mindset. وہ مائنڈ سیٹ پاکستان میں چینج ہو چکا ہے. اگر اس مرتبہ ریگنگ کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے مطلب یہ ریزلٹس نہیں صحیح آئے ہیں، آئی گارنٹی یو انشاءاللہ میں اتنا بتاتا چلوں کہ نیکسٹ الیکشن اس مطلب کلیئرلی. اچھا چلیں، یہ تو ایک عام پبلک کے سمجھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے جو ابھی آپ یہ فرما رہے ہیں، لیکن سر مزہ تو تب آتا نا کہ آپ نے کے پی کے کی حکومت آپ کی بنی بھی ہوئی ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن ریگڈ ہوئے ہیں، ہم لانگ مارچ کرتے ہیں، الیکشن آپ دوبارہ کروائیں. سر اب یہ آپ کو حکومت مل گئی ہے تو آپ نے یہ کر دیا ہے. جن حالات میں ہم لوگ پاکستان میں گزر رہے ہیں نا، جن حالات میں گزر رہے ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، دیکھیں جہاں تک ہمارا ڈیمانڈس کا تعلق ہے وہ وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے. 25 کی جگہ ہم نے کہا کہ 4 حلقوں میں 4 کنسٹیچوئنسیز میں آپ فنگر پرنٹس کروا لیں. اور سر ان کو بھی پتہ ہے 25 سے 4 پہ آئے ہیں، 4 سے 2 پہ آئیں گے، 2 سے کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے جناب. جہاں تک الیکشن کمیشن میں پٹیشن کا تعلق ہے، پٹیشنز بھی دائر ہو چکی ہیں. سو وہ کنٹینیوسلی پرسیو دیٹ جو جہاں تک تعلق ہے. لیکن الیکشن کمیشن پہ آپ کو اعتماد ہے اس کے فیئر ہونے پر؟ دیکھیے الیکشن کمیشن خود انہوں نے کہہ دیا کہ مطلب ارریگولرٹیز ہوئی ہیں. اوکے، اس کو ریگنگ نہیں کہا کہ ارریگولرٹیز ہوئی ہیں. فرق ہے سر بڑا ارریگولرٹیز میں اور مطلب بیہائنڈ دی سین اگر وہ دیکھا جائے تو اٹس اے سیم تھنگ. یعنی وہ جس طرح مصلحت میں اور منافقت میں تھوڑا سا فرق ہے، اس طرح اسی طریقے سے انہوں نے کر لیا ہے. چلیں بہرحال یہ ہے کہ ایک کالر بھی ہیں، ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بھائی آپ کو سلام کرتی ہوں اور آپ کے مہمان کو بہت بہت سلام کرتی ہوں. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ڈون حملوں کا بڑا پہلے شور تھا، آتے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس پہ سب خاموش ہیں، ان کا کیا
اس بارے میں کہنا ہے یہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈال چلیں، دیں. ویسے بہت تو شکریہ آپ کی ماشاءاللہ کال بڑا کا. بچہ بہت اچھی باتیں کر رہا ہے لیکن اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال. چلیں، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی سر، یہ میرے تو سرٹنلی دیکھیں مسلم لیگ سے پوچھنا پڑے گا. اچھا یہ اب دیکھیں میں کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ڈرون اٹیکس نہیں ہوں گے اور اس کو ہم وہ روکیں گے. جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے آبویسلی آپ یہ دیکھیں ہم وہ کہ چینجز ہمارا جو ویور ہے جہاں تک آواز اٹھانے کا تعلق ہے ہم وہ آواز اٹھاتے رہیں گے وہ اچھا سر، کنٹینیوسلی. یہ دیکھیں یہ آواز اٹھانے کی آپ بات کریں، دیکھیں ہمارا ویور کتنا سمجھدار ہو چکا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جو باتیں کی جاتی ہیں نا، الیکشن کے بعد وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکی جاتی ہے، ان پہ کوئی عمل نہیں کرتا. یعنی آپ کے لیڈر کے حوالے سے ذرا مجھے کمپلیٹ کر دیں، میں پھر اس پہ آپ کا جواب چاہوں گا. جو آج سے اچھا مجھے یہ ذرا کمپلیٹ کر لینے دیں کائنڈلی، پھر میں آپ سے اس کا جواب لینا چاہوں گا. آپ کے قائد یہ پہلے فرماتے تھے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، یہ جنگ امریکہ کی جنگ ہے، یہ جنگ ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے. بھائی ہم کیوں اس جنگ کا حصہ بنے؟ فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے قومی اسمبلی کے جب وہ انہوں نے حلف لیا، اس کے بعد انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جنگ ہماری ہے اور ہمیں اس میں اپنے دشمن کو ہرانا ہے. تو سر دیکھیے خان صاحب، جہاں تک خان صاحب کے سٹینڈ کا تعلق ہے، آج سے 10 سال پہلے بھی جو سٹینڈ تھا وہی سٹینڈ آج بھی ہے کہ سر وہ سٹینڈ چینج ہو گیا نا. نہیں، ڈائلاگ ہونے چاہیے. اوکے، وہی ڈائلاگ جو آج امریکہ طالبان سر کے آپ ساتھ ڈائلاگ کس سے کریں گے؟ آپ جو کے کتنے افغانستان وغیرہ میں آپ کے کتنے صوبائی اسمبلی کے لیڈرز کو اب تک انہوں نے شہید کر دیا ہے KPK میں؟ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈرون اٹیکس رکنے چاہیے، وہ ابھی تک نہیں رکے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیورلی ڈرون اٹیک سے یہ ان کا سارا لینا دینا؟ بالکل ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. دیکھیں آپ کے نئی گورنمنٹ مشرف کے دور میں شروع ہوئے تھے نا، اس کو تو بیچارے کو آپ کریٹیسائز ہی نہیں کرتے ہیں. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، یہ تو مسلم لیگ نے بھی کہا تھا نا، نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ جیسے ہی ہم حکومت بنائیں گے ہم ڈرون اٹیکس بند کر دیں گے. کیوں نہیں بند کر رہے ہیں؟ دس از واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. سر یہ بند تو وہ کرتے ہیں جو کروا رہے ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب پتہ نہیں کس حد تک وہ بند کروا سکتے ہیں. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جناب اعلیٰ. جی السلام علیکم سر، کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں ساجد برائے سے عرض کر رہا ہوں. جناب میری راجہ صاحب سے یہ گزارش ہے، پہلے تو جو لوگ یہاں سے جا کر پاکستان کے الیکشن کے حالات اور واقعات اور عوام کے جو نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ٹھنڈی جگہ رہنے والے ہیں، وہ گرم لوگ ہیں، ان لوگوں کے مسائل ہمیں ان سے واقف نہیں ہوتے. تو اچھا آپ اگر کائنڈلی دوبارہ کال ملانے کی کوشش کریں کیونکہ میں آپ کی کچھ بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں. دوسری ہیلو. اچھا آپ دوبارہ اگر آپ ٹرائی کریں تو آپ کی کال اگر کنیکٹ ہو جائے تو، کیونکہ بالکل ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ سوال کی سمجھ آئے تاکہ میرے مہمان آپ کا جواب دے سکیں. جی سر، تو ڈرون پالیسی تو سر آپ کی چینج ہو گئی نا جب خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ جنگ ہماری ہے، تو آپ نے اون تو کر لی نا یہ جنگ. قطع نہیں. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جہاں پہ ڈائلاگ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم لوگ ڈائلاگ سے نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ اس چیز کو ٹیکل کریں. لیکن ہمارا اصل ایشو وہیں پہ ہے. یہ جنگ کبھی بھی پاکستان کی جنگ نہیں تھی. یہ جنگ کبھی بھی پاکستان کی جنگ نہیں تھی. ایک کالر ہمارے سے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ساجد برائے سوال کری دیا. جی سر کیا کہیے گا سر؟ سر اب یہ ہے کہ راجہ صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ اب سب سے پہلے تو یہاں کے لوگ جا کر اگر الیکشن لڑتے ہیں پاکستان میں، ان لوگوں کی مشکلات، ان کی ضروریات، ان کے مسائل کے واقع نہیں ہوتے یہاں کے لوگ. صحیح. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا انقلاب کا، وہ دیکھے وہ کہتے تھے نئی جنریشن ہمارے ساتھ ہے. 61 ایئر سے اوپر ہی لوگ ان کے ساتھ تھے، ینگ جنریشن کے ساتھ نہیں تھی. دوسرا یہ ہے کہ جو پہلے جو کہتے تھے لکھتا جاؤ، پڑھتا جا، شرماتا جا، اب یہ سنتے جائیں اور شرماتے جائیں. جو میری بہن نے بھی کہا ہے کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں تو کوئی انہوں نے احتجاج نہیں کیا، کوئی انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا. یہ بہتر ہوتا اگر ڈرون حملے ہوئے تو ان کی جو ادھر کابینہ بنے ریزائن کر دیتے. چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا. دوسری عرض یہ ہے کہ جو خواتین کے حقوق نہیں ادا کر سکتے، فوزیہ قصوری کتنی ہیروئک ہے اس کے ساتھ. چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت شکریہ آپ کی کال کا. پروگرام دیکھتے رہیے، آپ کے جوابات کا، سوالات کا کوشش کریں گے جواب دینے کی. جی سر، تو یہ ڈرون جو پالیسی ہے اب کتنا عرصہ ہر حکومت یہ کہے گی؟ یعنی پچھلی حکومت کے بارے میں یہ انکشاف آیا وکی لیکس میں کہ انہوں نے کہا کہ سر تسی کری آؤ اسے کنڈیم کریں گے. دیکھیں جہاں تک ہمارا سٹینڈ ہے، پہلے بھی جو تھا وہ اب بھی وہی سٹینڈ ہے تحریک انصاف کا، خان صاحب کا، کہ وی آر اگینسٹ دس ڈرون اٹیکس کے خلاف ہیں اور ہمیں طالبان سے ڈائلاگ
اور کانورسیشن کرنی چاہیے. جہاں تک فیوچر کا تعلق ہے, ابھی دیکھیں پاکستان کی ایک سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. وہ آر ایٹ دا برنک آف اے بینکرپسی. کرنٹلی جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں, اور اس پہ جو بجٹ نازل کیا گیا ہے, پاکستانی عوام پہ جو بجٹ نازل کیا گیا ہے, اتنا گھنونا قسم کا, مطلب کہ ایک غریب آدمی کو پسنے کے لیے. یہ تو بجٹ صرف سرمایہ داروں کے لیے اور عمرہ کے لیے بنا ہے, یہ جو کرنٹ بجٹ آیا ہے. اور اس پہ جو ٹیکسز لگائے ہیں, ہر چیز پہ جو ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں, اس میں تو غریب آدمی کو سفوکیٹ کرنے کے لیے. پھر جو مسائل ہیں, ہمیں ان مسائل پہ پہلے توجہ دینی ہے. دیکھیے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا ہے, بہت زیادہ ڈی اسٹیبلائز ہو چکا ہے. سر جب خزانہ خالی ہے تو وہ بیچارے کہاں سے ایک ہیلتھی سا بجٹ آپ کو لا کے دیں گے؟ خزانے میں تو وہ کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو یہ تو اس وقت یہ بیسٹ ہو سکتا ہے. صرف کرپشن پہ توجہ دینا, صرف کرپشن کو روک لیں, اوکے, تو ہمیں باہر کے ممالک سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. صرف کرپشن پہ توجہ دیں, صرف ان وسائل کو یوٹیلائز کریں جو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو 750 ارب روپے کی جو لیکیج ہے کرپشن کی مد میں, سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ بجلی کا مسئلہ ہے. بجلی کا مسئلہ ہے. لا اینڈ آرڈر آپ کی جماعت کے پاس کیا کوئی خاطر خواہ حل ہے؟ دیکھیں انہوں نے تو کہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم سب کو آن بورڈ لے کر چلنا چاہتے ہیں, آپ آئیں ہماری مدد کریں. تو آپ بتائیں ان کو کہ سر ہمارے پاس یہ روڈ میپ ہے. جہاں تک کے پی کے کا تعلق ہے وہاں پہ آلریڈی پلانس بن رہے ہیں. دیکھیں ہمارا جو تحریک انصاف کا پہلی چیز رہی ہے, پاکستان میں ہمیشہ جس چیز کی کمی رہی ہے وہ صحت اور تعلیم کے نظام کی کمی رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ دو چیزیں ہم نے پرائورٹی پہ رکھی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے پاور جنریشن کے لیے, ڈیمز کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے ہم نے آلریڈی پلاننگ وہاں پہ شروع کر دی ہے کے پی کے میں. ٹھیک ہے, جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پورے پاکستان میں تو ہم چینج نہیں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ چیز کرنٹ وفاق کو حکومت کو دیکھنی پڑے گی کہ مطلب کس طریقے سے اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. اگر یہ دوسرا جو سرپلس کا ہے, یہ تو وہی بات ہے نا کہ جو کوئی بھی مطلب سموسے اگر مہنگے ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ کو کہا جاتا ہے کہ سو موٹو لیں. ہر کام کے لیے سپریم کورٹ, ہر کام کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اب اس پہ توجہ دیں. ٹھیک ہے, اس بجٹ پہ جو بجٹ بنا ہے یا جو جنریشن کا ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی صحیح, جہاں تک ول پاور اور نیک نیتی کا تعلق ہوتا ہے, جیسے ہی آپ اپنی ایک ول پاور بنا لیں کہ یو گاٹ ٹو ٹیکل دس ایشو, آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس میں ایک چیز بتاؤں کہ اوورسیز پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ ہے. بالکل سب سے بڑا ایسٹ ہے پاکستان کا. اور کیا کیا جا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ہی پنش کیا جا رہا ہے. یہ جو ہماری اوورسیز سے کالز جاتی ہیں پاکستان, اس پہ اتنا زیادہ ٹیکس ٹھوکا ہوا ہے, اتنا کیا جائے. ہم تو تھک گئے ہیں, چلیں اس بات پہ میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم تو تھک گئے ہیں. ہم نے تو اتنی دفعہ ان کو کہا ہے, اتنی دفعہ ہم لوگوں نے لکھا ہے جو ہمارے. پھر یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے مطلب پاکستان جا کے جو مطلب ایک فیزیبل انوائرمنٹ ماحول دیا جائے تاکہ اس پہ وہاں پہ کچھ کاروبار کر سکیں, کچھ چیزیں کر سکیں. دیٹس ویئر یو ول جنریٹ اے بیٹر اکانومی ان پاکستان. یہاں پہ جو ایک کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بول رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں نثار بات کر رہا ہوں لندن سے. جی نثار صاحب کیا کہے گا؟ جناب میں زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ فرد فہیم صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور ابھی ماشاءاللہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بہت محنت کی ہے گجران میں, اور یہ گجران میں پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا نام ہے انشاءاللہ, اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ان کو اور ترقی ملے گی. اور مجھے پتہ ہے کہ تھوڑا حالات بڑے ٹف ہیں گجران کے, وہاں پہ پچھلے 35-40 سال سے لوگ تقریباً جو علاقائی بیس پہ پولیٹکس اور فیملی پولیٹکس کرتے آ رہے ہیں. یہ چینج کا نعرہ لے کے چلنا بہت مشکل ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ فرد فہیم بھائی جو ایک اپنی پاورفل کمپین سے انہوں نے کوشش کی ہے اور 40,000 کے قریب انہوں نے ووٹ نکالے ہیں. چلیں بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں. ٹھیک, آپ دعا کریں ان کے لیے, بہت شکریہ. اور یقیناً میں اس بات کی اس حد تک اس بات میں دم ہے, اس آرگیومنٹ میں دم ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو کرپشن ہے جس کی فرد فہیم صاحب نے بھی بات کی, جس کی ہمارے ملک میں ہر بندہ بات کرتا ہے, وہ ایک آخری حد تک سرات کر چکی ہے. اس کو جڑوں سے اکھاڑنا یقیناً ایک بہت مشکل عمل ہے, لیکن کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. یعنی اگر کہا جاتا ہے کہ جناب ہر چیز کا حل انقلاب ہی ہے, تو انقلاب اگر ہم اپنی سوچ میں انقلاب لے آئیں تو بڑا اچھا ایک ہی کام ہو سکتا ہے. اچھا ٹوٹلی ایگری مطلوب بھائی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں اس سافٹ ریولیوشن کی ضرورت ہے, بیلٹ باکس ریولیوشن کی ضرورت ہے, نہ کہ خونی یا بلڈی ریولیوشن کی ان پاکستان. ٹھیک ہے, کہ ہم اور نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. بات ہو رہی تھی ہمارے الیکشنز کے حوالے سے. ٹھیک ہے,
اب we're in a 21st century, ٹھیک ہے. آج ساری چیزیں وہ on our fingertips we can check on everything. اگر ہم امپلیمنٹ کروانا چاہتے نا تو پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ہو سکتا تھا اگر ہم کروانا چاہتے. We had enough time. اور سر اوورسیز والوں کے لیے پہلے کہا گیا کہ سارا کچھ ان پلیس کر دیا گیا ہے, اتنے ملین خرچہ آئے گا, سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے کریں, پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو 2.5 ماہ کا ٹائم چاہیے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 90% جو ووٹ تھی نا اوورسیز پاکستانیز کی 90% ووٹ جو تھی وہ تحریک انصاف کی. اور سر یہی کلیم پیپلز پارٹی والے بھی کرتے ہیں, یہی نون والے بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کروا کے دیکھ لیتے, تو کروا دیتے نا, تو بس یہ نہیں کروایا انہوں نے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. ایک کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کون سا بول رہے ہیں؟ جی میرا نام چودھری ہے. فرد بھائی کو سلام. I think he knows me. I'm from Kinger ممدار خان. وعلیکم السلام. کیا حال ہے فرد بھائی؟ ٹھیک ہے. چودھری بات کر رہا ہوں میں. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بالکل ٹھیک تھا. بہرحال اب جو الیکشن ہوا میں تو خیر جا نہیں سکا, لیکن یہ کل بہت میں سمجھتا ہوں کہ اچھا رزلٹ رہا ہے. لیکن یہ کہ کیونکہ ووٹ جو ہے ڈیوائڈ ہو گئی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں گجر خان میں برایا صاحب کی اور جاوید اخلاص صاحب سے, جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی وہی ڈیڈ سکسیڈ. لیکن یہ کہ ہم نے آپ کو اپنے حلقے میں جتا دیا ہے. بہرحال چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت شکریہ آپ کی کال کا. پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اس کو اگر پازیٹیولی لیا جائے تو فرد فہیم صاحب نے جب الیکشن وہاں سے کنٹیسٹ کیا ہے, تو اگر اس بات کو ہی مان لیا جائے پیتھیٹکلی یا ہائپوتھیٹکلی کہ ان کو صرف 40,000 ووٹ ملے ہیں, تو یہ سمجھ لینا چاہیے. اور یہ بڑی اچھی ایک خوشائن بات ہے کہ اس علاقے کے, اس حلقے کے 40,000 لوگوں میں کم سے کم یہ سوچ آئی ہے کہ پاکستان کو بدلنا ہے. کیونکہ میرا اس جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن میں اس حد تک کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک اس شخص کے مقابلے میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جس پہ فرد جرم عائد ہے, جو مختلف کیسز میں یعنی اس کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے کہا گیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم سٹیپ ڈاؤن نہیں ہوں گے. حکومت انہوں نے اپنے وقت کے مطابق حوالے کی. رینٹل پاور کیس ابھی تک چل رہا ہے. یعنی ایک ایسے شخص کے سامنے کھڑا ہونا, اور پھر یہ جیت ہار یہ پھر بعد کے معاملات ہوتے ہیں. اور پاکستان کا جو الیکشن ہے, یقیناً میرے ایک لاسٹ کالر نے جو ان سے پہلے کالر تھے انہوں نے بات کی کہ وہاں کا جو سسٹم ہے وہاں پہ لوگوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. اچھا اسی حوالے سے میں آپ سے یہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا ان کا جو بیچ میں ہی رہ گیا, کہ جب آپ کی لوگوں سے انٹریکشن ہوتی تھی, 1-to-1 انٹریکشن ہوتی تھی, کیا ان کے تحفظات ہوتے تھے آپ کو ووٹ دینے کی؟ برادری سسٹم کہ میرا وہ فلانا نہیں قطن نہیں. میں ایک جگہ بتاتا ہوں تبدیلی یا چینج کیا ہے. میں آپ کو گجر خان کی ایک ریموٹ ایریا کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کافی بڑا گجر خان تحصیل جو ہے پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے گجر خان تحصیل. تو ریموٹ ایریا کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ ایک ایریا ہے تھوڑا سا, اس کو کہتے ہیں وائلڈ ویسٹ. وہ وائلڈ ویسٹ کے مطلب جو ہے نا, وہاں پہ باپ اور بیٹا 2 بندے دونوں نے دفتر کھولے ہوئے ہیں. باپ نے پیپلز پارٹی کا دفتر کھولا ہوا ہے اور بیٹے نے تحریک انصاف کا دفتر کھولا ہوا ہے. دس از اے چینج. یہ چینج ہے وائلڈ ویسٹ میں بتا رہا ہوں. یعنی یہ حقیقی جمہوریت ہے. یس. اور یہ چینج تبدیلی یہ آ چکی ہے پاکستان میں. اب یہ ریگنگ کے حوالے سے میں بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ صرف میں ایک پولنگ اسٹیشن کا میں بتا سکتا ہوں کہ 944 ووٹ ایک بندے کے, 944 ووٹ ایک بندے کے, 1 ووٹ پیپلز پارٹی کا, 18 ووٹ پی ٹی آئی کے. 944 ووٹ صرف اس ایک پولنگ اسٹیشن پہ, صرف ایک پولنگ اسٹیشن پہ تھم امپریشن کروا لے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سر ہو سکتا ہے 944 لوگوں نے وہاں پہ ووٹ ڈالے. شور. اب یہ مطلب اگر ہو سکتا ہے تو پھر ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس حد تک دھاندلی ہوئی ہے, اس حد تک دھاندلی ہوئی ہے کہ بیلٹ باکسز ہی چینج کر دیے گئے ہیں, اور پورا پیڈز جو ہیں وہ لے جا کے مطلب ٹھپے لگا کے اس پہ تھم امپریشن لگا کے ان کو اس میں ڈال دیا گیا ہے. آپ نے ریٹ دائر کی ہے اس کے خلاف؟ میں نے دائر کی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھیں جہاں تک میں چاہتا ہوں کہ جو فیکٹس ہیں وہ سامنے آئیں. ٹھیک ہے, فیکٹس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی پروفس ہیں, کوئی ویڈیوز, کوئی پروفس آپ کے پاس ہیں؟ عدالت تو ثبوت مانگتی ہے. جب آپ عدالت میں جائیں گے تو انہوں نے کہنا جناب ہمیں دکھائیں. ہمارے پاس جو فیکٹس ہیں کئی جگہوں پہ. اچھا ایک میں بتاتا ہوں. ایک تو پولنگ ڈے ہوتا ہے, پھر پولنگ ڈے مطلب 2 دن لگے ہیں ریزلٹس کو سامنے لانے میں. پولنگ ڈے سے 2 دنوں بعد ریزلٹس چینج ہو گئے. کئی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ اگر 150 ووٹ نکلا ہے تو اس کو 0 کر دیا گیا ہے. یعنی پری پول, ڈیورنگ پول اینڈ پوسٹ پول. پولنگ ڈے پہ اگر 150 ایک جگہ پہ ووٹ نکلا ہے تو جب وہ ٹوٹل اناؤنس کیا گیا ہے, جب وہ ڈیٹیل رپورٹ
جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو, کوئی ڈیٹیل رپورٹ اناؤنس کی ہے, وہاں پہ اس کو 0 کر دیا گیا ہے. اگر 282 کسی ایک پولنگ اسٹیشن پہ نکلے ہیں تو 282 کو ہٹا کے 182 کر دیا گیا ہے. ایسے سارے ہائی لائٹ کر کے یہ چیزیں, کیونکہ ایک فارم 14 ہوتا ہے, ایٹ دی اینڈ آف ڈے پریزائڈنگ آفیسر آپ کو فارم 14 دیتا ہے. سر یہ تو آپ کا کام تھا نا, آپ اپنے ووٹر میں اتنی اویئرنس پیدا کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کر کے باہر نہیں نکل آنا ہے, آپ نے وہاں پہ رہنا ہے, دیکھنا ہے کہ کوئی ریگنگ نہیں ہے. کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ اگر ویڈیوز بنا لیتے, آپ کے پاس 100 200 400 ویڈیوز ہوتی ہیں, آپ اکٹھا کرتے ہیں. میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ مطلب دیکھیں تحریک انصاف سب ایک تو جو تبدیلی آئی ہے, جو لوگ تھے بالکل مطلب زیادہ سلجھے ہوئے لوگ, کوئی وہ جا کے لڑائی دھنگے کے لیے مطلب وہ باہر نہیں نکلے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور نہ انہیں اس قسم کا ایکسپیرینس تھا. جو 80% میں بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کے جو سپورٹر تھے, حامی تھے, وہ اس میں یوتھ کہہ رہے ہیں نا کہ یوتھ بہت زیادہ تھی, جنہوں نے کبھی پہلے الیکشن لڑے نہیں, کبھی انٹرسٹ ہی نہیں رکھی, ایسے لوگ تھے, ٹھیک ہے. اب وہ لوگ پولنگ اسٹیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں ساری نیٹی گریٹیز کا پتہ نہیں تھا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مطلب آئی نیو آن دیٹ پولنگ ڈے, بائی دی ایوننگ آئی نیو کہ اس میں بہت ساری دھاندلی ہو چکی ہے. بائی دی ایوننگ آئی نیو دیٹ, ٹھیک ہے. اب دوسرے دن وہ سارے آ رہے ہیں جتنے بھی ڈس اپوائنٹڈ. آپ کے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ممی ڈیڈی کراؤڈ تھا سارا, اور انہوں نے بس شور وور ڈالا ہوا تھا, کرنا ورنہ انہوں نے کچھ نہیں تھا. ہم اصل میں لوگ ہیں, شہباز شریف نے پنجاب میں کام کیا تھا, نواز شریف ایک قومی لیڈر ابھر کے آیا, اس لیے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے. جب تک یہ سسٹم بہتر نہیں ہوگا نا, جب تک سسٹم بہتر نہیں ہوگا پاکستان میں بہتری نہیں آئے گی. سر وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سسٹم بہتر کیا ہے نا, وہ کہتے ہیں ہم نے سسٹم بہتر کیا ہے, ہم نے میٹرو بس بنائی ہے, ہم نے پریزائڈنگ آفیسر لگا دیے ہیں, بہتر کیا نا, یہ تو آپ کے الزامات ہیں نا ان پہ, بہتر کیا نا. ہاں وہ دانش اسکول بنا دیے ہیں, ہاں تو باقی اسکولوں کا کیا کرنا چاہیے, ہم نے دانش اسکول تو بنا دیا. چلیں ایک آخری کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, محمود بات کر رہا ہوں جی. بھائی جان خیریت سے ہیں؟ جی محمود صاحب کیا کہیے گا. بہت اچھا ہو گیا آپ کے پروگرام میں, مجھے بالآخر کال لگ گئی, میری بڑی خواہش پوری ہو گئی. آپ کے میں بات کر کے بڑا اچھا لگتا ہے, کیونکہ بہت شکریہ. پھر ایک آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے بھائی جان, ان کا پروگرام میں نے نثار صاحب والا دیکھا, اس دن شیراز خان صاحب والا وہاں پٹا ہو گیا بڑا ان کے پروگرام میں, تو پورا میں نہیں دیکھ سکا. کو بچا رہی ہے, بڑی محبت سے گئے پاکستان میں, زمینی قائد سے ہٹ کے ان کا ٹکراؤ بڑا سخت حالات سے ہو گیا. نیشنلٹی بھی اسٹڈر کی پتہ نہیں واپس ملی یا نہیں ملی جائے گی. البتہ جذبے ان کی میں قدر کرتا ہوں, اینڈ آئی اپریشیٹ یو کہ ان کی گورنمنٹ بن کے آپ یہ بھائی ہمارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہارون صاحب جو نا, ہارون رشید صاحب بڑا سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے گلشان میں وہ خواجہ صاحب سے ملایا لے کے عمران خان کو انہیں پریڈکٹ کر دیا کہ بن جائے گے عمران خان. پھر وہ صداقت پٹواری, اور پھر کچھ ہم نے اسی کو ریکویسٹ کی تھی کہ ابھی حساب جو آتا ہے میاں نواز شریف کا ہے, اس نے کشمیر آزاد کرانا ہے, تھوڑی باری دیتے ہیں اس کو, آگے فیوچر آپ کا ہے, آپ مان جائیں ریزلٹس کو, اور جو ہے نا یونانیمس بھی آگے چلیں, ریشنلائز نہ کریں. اور کائنڈلی محبوب صاحب, راجہ صاحب, آپ یو کنٹینیو یور جاب, آپ پازیٹیو امپریشن کریٹ کریں. اور یہ آج بھی پروگرام تھا ان کے جو وہ ہے نا ہمارے بھائی جو فیس بک وغیرہ پہ گالیاں گلوچ جو ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا, کچھ ہو گیا اس کو بھی کنٹرول کروائیں, ان سے ریکویسٹ کریں. اس سے ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب جیسے بھی بہت شکریہ. ٹھیک ہے محمود صاحب, بہت شکریہ آپ کی کال کا. انفارچونیٹلی میرے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے پروگرام کا. فرد فہیم صاحب, میرے پاس سوالات بہت زیادہ ہیں, پریڈکشن کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے کچھ باتیں پوچھنی تھی, لیکن خیر ہم آپ کو کسی اگلے پروگرام میں پھر دعوت دیں گے. اٹ واز لولی ٹو ہیو یو ہیئر. مطلوب بھائی تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ, اور آبویسلی ڈی ایم چینل کا بہت شکریہ, مطلب مجھے انوائٹ کیا. بہت شکریہ. ناظرین آپ کا شکریہ پروگرام دیکھنے کا. جن کی کالز نہیں مل سکیں ہم ان سے اگین معذرت خواہ ہے. آپ اگلے پروگرام میں دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان مطلوب طاہر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.